اما بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا۔ سامعین حضرات، آج کا ہمارا موضوع غسل کے متعلق ہے۔ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بآسانی ہماری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بغیر دھوئے رہ جائے تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دن سے اپنے بالوں سے دشمنی کی۔ آپ ہر وقت اپنے سر کے بال مونڈا کرتے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، جب تک اتنا ہوش نہ ہو جو کہو اسے سمجھو، اور نہ پاکی کی حالت میں بغیر نہانے کے۔ غسل مذہب اسلام میں فرض ہے۔ مرد و عورت پر غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پہ پانی بہانا۔ ناظرین کرام، احسن طریقہ کیا ہے؟ جامع اور مختصر کہ جس شخص پر غسل فرض ہو جائے، جس پر غسل واجب ہو جائے، وہ سب سے پہلے بیت الخلاء جائے، پیشاب کرے، اور پھر پیشاب کرنے کے بعد تاکہ جو غلاظت ہے وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے، اور اس کے بعد استنجا کرے، جو نجاست غلاظت لگی ہوئی ہے اس کو دھو ڈالے۔ اس کے بعد ہاتھ دھوئے، یعنی بیت الخلاء سے غسل خانہ میں آ جائے، اور یاد رکھے کہ غسل کے لیے پردہ لازم ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب سب سے پہلے اس نے ہاتھ دھونا ہے۔ ہاتھ دھو کر وضو جیسا اس نے وضو کرنا ہے، اور کلی کرنا، حلق تک پانی پہنچانا، بشرطے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو۔ حلق تک پانی پہنچانا، غرغرارہ کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ نرم ہڈی تک، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو جھاڑنا، صاف کرنا، وضو جیسا وضو کرے، اور اس کے بعد پھر وہ ہاتھوں میں پانی جب لے کر سر میں ڈالے، یعنی دائیں کندھے پر پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر پورے وجود پر پانی بہائے، یہاں تک کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی بیرونی حصہ خشک نہ رہے۔ یاد رکھیں کہ غسل کے وقت آپ نے کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ پانی مائع مطلق ہے، اور یہ پاک ہے، اور دوسری چیز کو پاک کرنے والا ہے، تو لہٰذا جب غسل کرے تو بڑے اطمینان سے، تاکہ کوئی بھی وجود کا حصہ خشک نہ رہ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غسل جنابت میں
ایک بال کی جگہ بھی خشک رہ جائے تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو پورے وجود پر پانی بہائے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اچھے طریقے سے کہ بیرون حصے کی کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور جب اس نے پورے جسم پر پانی بہا لیا، اطمینان ہو گیا، تو گویا کہ اس کا غسل ہو گیا۔